عزیز احمد معصوم پر درود پڑھو، علی و فاطمہ مغموم پر درود پڑھو، حسن حسین سے مظلوم پر درود پڑھو، تمام ائمہ معصوم پر درود پڑھو، محب چارد معصوم پر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ درود پڑھنے سے چہرے پہ نور کا حضور، درود پڑھنے سے سب دل کی ہو سیاہی دور، درود پڑھنے سے ہر ایک قلب ہو پرنور، درود پڑھنے سے ملتی ہے باغ خلد میں محب چارد معصوم پر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ درود پڑھنے سے ایمان دین ہو کامل، درود پڑھنے سے حق پاس دور ہوتا ہے باطل، درود پڑھنے سے جاہل بھی ہو تو وہ عاقل، درود پڑھنے سے اسلام ہوتا ہے حاصل، محب چارد معصوم پر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ درود پڑھنے سے ہو باغ انجمن خوشبو، درود پڑھنے سے ہو مثل گلدہن خوشبو، درود پڑھنے سے ہو سارا تن بدن خوشبو، درود پڑھنے سے ہو قبر میں کفن خوشبو، محب چارد معصوم پر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ درود پڑھنے سے، درود پڑھ کے پکارا قلند میں گرکان، امین روکل اب تو سن زبا کی لگام، رسول فاطمہ زہرا ہے اور 12 امام، یہی بزرگ ہے جو لائق درود سلام، محب چارد معصوم پر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ایک مرتبہ عظمت حضرت ابو طالب پر بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آج دل پر یہ بات لڑکوں کو بتا دو۔ دیکھ لو فاطمہ زہرا کی یہ غربت بابا، دیکھ لو فاطمہ زہرا کی یہ غربت بابا، آگ دروازے پہ لے آئی ہے امت بابا، دیکھ لو فاطمہ زہرا کی یہ غربت بابا، آگ دروازے پہ لے آئی ہے امت بابا،
بابا آگ دروازے پہ لے آئی ہے امت بابا دیکھ لو فاطمہ زہرا کی یہ غربت بابا آگ دروازے پہ لے آئی ہے امت بابا باپ کا پرسہ تو دینے نہیں آیا کوئی غم یتیمی کا لیے آپ کو جب بھی روئی میرے رونے سے ہوئی سب کو اذیت بابا آگ دروازے پہ لے آئی ہے امت بابا دیکھ لو فاطمہ زہرا کی یہ غربت بابا آگ دروازے پہ لے آئی ہے امت بابا کیسے بتلاؤں میں تھی کیسی مصیبت کی گھڑی گردن حیدر کرار میں جب راسی بندھی گھر میں برپا تھی میرے ایک قیامت بابا آگ دروازے پہ لے آئی ہے امت بابا دیکھ لو فاطمہ زہرا کی یہ غربت بابا آگ دروازے پہ لے آئی ہے امت بابا دن کسی کو بھی دکھائے نہ کبھی اے معبود جب لگا مجھ کو تماچا تو حسن تھا موجود دیکھتا رہ گیا بچہ میری صورت بابا آگ دروازے پہ لے آئی ہے امت بابا دیکھ لو فاطمہ زہرا کی یہ غربت بابا آگ دروازے پہ لے آئی ہے امت بابا شب میں ہی میرے جنازے کو اٹھایا جائے میرا دشمن میری میت پہ نہ کوئی آئے میں نے حیدر سے یہی کی ہے وصیت بابا آگ دروازے پہ لے آئی ہے امت بابا دیکھ لو فاطمہ زہرا کی یہ غربت بابا آگ دروازے پہ لے آئی ہے امت بابا جزاک اللہ
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا لإبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما قرآن مجید کا مشہور سورہ نساء کی 54ویں نشان کی آیت 54 مسلسل مجلس کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے کہ حسد کرتے ہیں اس شے سے اللہ نے جن کو اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دیا، حکمت بھی دی اور ملک عظیم بھی دیا۔ اب تم کو جتنا حسد کرنا ہے کر لو، ہم عطاؤں میں کمی نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں عداوت اہل بیت، عداوت اہل محمد کے موضوع پر اس عزائے فاطمیہ میں ہمارے اور آپ کے درمیان ایک گفتگو ہے جو اپنے نتیجے سے قریب ہوتے ہوئے آج تیسرے مرحلے میں داخل ہے۔ یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ، یہ جلن صرف اس لیے ہے کہ جو مقام فضیلت اللہ نے اہل بیت کو عطا کیا وہ دنیا دار لوگوں کو نصیب نہ ہو سکا، تو اب ان کو ان کا وجود کھٹکنے لگا، اس لیے کہ یہ چاہتے تھے کہ سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں ہمیں بھی وہ عزت ملے جو اللہ نے ان کو عزت دی، مگر وہ عزت ان کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو اب یہ سوچا کہ جب تک یہ رہیں گے ہمارا گراف گرتا رہے گا اور ان کی عظمت بڑھتی رہے گی، لہٰذا ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم انہی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ مٹانے کی جتنی کوشش کر سکتے تھے وہ قوت بھر کر لیا، مگر آل محمد کو زندہ رکھنا یہ اللہ کا وعدہ تھا، اللہ سے یہ ٹکر نہ لے سکے، اور یہی ہوا کہ آل محمد کا ذکر کل بھی تھا، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک ہے۔ اب چونکہ اہل بیت ایسا نام ہے، آل محمد ایسا نام ہے کہ جس سے جدا ہو کر ہم مسلمان نہیں رہ سکتے۔ مسلمان رہنے کے لیے ضروری ہے
کہ ایمان لائیں. ایمان کا اظہار ہوتا ہے عمل سے. عمل میں سب سے عظیم الشان عمل کا نام ہے نماز. وہ پہلا عمل اسلام ہے نماز، جس کے لیے رسول کی حدیث ہے کہ اگر یہ قبول تو سارے اعمال قبول. نماز وہ محتم بالشان عبادت ہے کہ جس کے بغیر مسلمان رہ نہیں سکتا. اور نماز میں ایک رکن ہے تشہود. وہاں جب تک آل محمد پر صلوات نہ پڑھی جائے نماز نہیں رہتی. تو یہ آل محمد کو دنیا سے تو مٹانا چاہتے تھے مگر نماز سے نہ ہٹا پائے، اس لیے کہ نماز کی شکلیں بدل جاتی. مگر اب کچھ لوگ ہیں جن کا انوکھا انداز ہوتا ہے، اور اس انداز کو مر کے بھی نہ آپ سمجھ پائیے گا نہ ہم سمجھ پائیں. دیکھیے ایک ذرا سا پیچھے آئیے، پھر میں یہاں سے شروع کروں گا. کربلا کے بعد وہ جو ایک انکار بیعت کی تھی عبداللہ ابن زبیر نے، ان سے بعد میں آل مروان نے لڑائی لڑی. تو ان کا سپہ سالار تھا حجاج بن یوسف. اس نے ان کو بہت ستایا اور مارا، زد و کوب کیا. ان کو عبداللہ ابن زبیر، یہ صحابی ہیں رسول کے اور زبیر بن العوام کے بیٹا ہیں. مگر یہ کہ اہل بیت کے لیے ان کے خیالات اچھے نہیں تھے، تو ہمارے بھی تعلقات ان سے بہت اچھے نہیں ہیں. میں ہسٹری پڑھ رہا ہوں تو ایسا نہ سمجھ لیجیے گا آپ حضرات کہ ہم ان کی محبت میں پڑھ رہے ہیں. ہم زمانے کی کیفیت دکھانا چاہتے ہیں کہ بے شرمی اور بے غیرتی کہاں تک پہنچ گئی تھی. انہوں نے گھیرا تو عبداللہ ابن زبیر اپنے کو چھپانے کے لیے، بچانے کے لیے کعبے میں چلے آئے. کعبہ وہ حرم ہے جہاں ایک مچھر کا مارنا بھی جائز نہیں ہے. ایک مکھی بھی آپ نہیں مار سکتے. حد یہ ہے کہ آپ کا اپنا جسم ہے، یہ روئیں ہیں، یہ بال ہیں، کھجا کے آپ توڑ نہیں سکتے. ایک بال کے بدلے میں ایک پکڑا جائے گا، ہے نا. اتنی پیسفل جگہ ہے کعبہ. عبداللہ ابن زبیر وہاں کے چھپ گئے تو اس نے وہاں پتھر کی بارش کرائی، کعبے پر آگ کے گولے پھینکوائے جس سے کعبے کا پردہ بھی جلا. تو جو پتھر مار رہے تھے کعبے پر کہ یہ نکلے اندر کعبے سے تو ان کو قتل کریں، تو جو پتھر مار رہے تھے، پتھر مارتے مارتے، آگ کے گولے مارتے مارتے ایک ظہر کی اذان ہو گئی اور مؤذن نے کہا اللہ اکبر. تو ان کے افسر نے کہا لڑائی روکو، اذان کا وقت ہے، ہم نماز پڑھیں گے. پتھر مار رہے تھے کہاں؟ کعبے پر. آگ کہاں پھینک رہے تھے؟ کعبے پر. ادھر ظہر کا وقت آیا، اذان ختم ہوئی، نیت باندھی نماز ظہر پڑھتا ہوں، 4 رکعت منہ میرا کعبہ شریف کی طرف قربتاً اللہ. سمجھ گئے آپ ذرا سمجھا دیجیے ہمیں یہ کون لوجک ہے کہ کعبہ شریف کی طرف منہ ہو گیا. لیکن ابھی وہ کعبہ شریف نہیں تھا جب آپ پتھر مار رہے تھے، جب آپ آگ کے گولے مار رہے تھے تو اس وقت کعبہ کیا شریف نہیں تھا؟ کوئی ہے لوجک اس کی؟ کوئی بندہ سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا. اسی لیے میں آپ کو ایک ٹرم سمجھا دوں، بات آگے کرتا ہوں. دشمن اہل بیت کی پہلی پہچان کیا ہے؟ وہ دشمن عقل پہلے ہوگا، دشمن اہل بیت بعد. بھائی ذرا سا توجہ دیجئے تو بات آگے بڑھاؤں، ہے نا. اور ویسے اگر آپ حضرات بالکل سردی انداز میں خاموشی سے سننا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس وہ بھی مجلس ہے، ہم کو یاد کر کے آنا. دشمن اہل بیت، دشمن عقل پہلے ہوتا ہے، دشمن اہل بیت بعد میں ہوتا ہے. اس کی مثال کے لیے آپ کو لائبریری، یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے. چوراہے پر سڑک پر کھڑے ہو جائیے. ہندو بھائی جو
شکل و صورت میں ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہم وطن ہیں، ٹھیک ہے، عقیدہ ان کا الگ ہے، ہمارا الگ ہے، اس سے بحث نہیں ہے. دو آدمی لڑ رہے ہوں، ایک ہندو بھائی سے پوچھئے کہ جو لڑ رہے ہیں اس میں صحیح کون ہے غلط کون ہے، آدھا گھنٹہ دیکھ کے وہ بتا دے گا کہ یہ کمزور ہے، یہ ظلم کر رہا ہے. آپ عیسائی کو بلا لیجئے، یہ جو دو لڑ رہے ہیں یہ دونوں میں کوئی غلط ہے کہ صحیح ہے، تو وہ کہہ دے گا تھوڑی دیر کے بعد کہ ایک تو غلط ہے اس میں. یہودی کو بلا لیجئے، وہ آپ کو بتا دے گا تھوڑی دیر کے لیے. چھوڑیے، ہٹائیے. پوری دنیا میں جو بے وقوفی میں مثال بنتے ہیں سردار جی، آپ ان کو بلا لیجئے. 10 منٹ کی لڑائی کے بعد وہ کہہ دیں گے کہ ایک صحیح ہے ایک غلط، اس لیے کہ دونوں صحیح لڑ نہیں سکتے. لیکن یہ دشمن عقل، دشمنان اہل بیت، آج تک ان کی تھوڑی سمجھ میں نہ آئی. قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، یہ بھی ہمارے، یہ بھی دلارے، یہ بھی پیارے. ہم کو ایک ٹریک پر تو رہو کہ ایک ہی وقت میں آدمی جنت میں بھی کیسے جائے گا، جہنم میں بھی کیسے جائے گا. صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد. ان پر زہرا کے بددعا کی پھٹکار پڑ گئی. دین ان کی سمجھ میں نہیں آیا. اسلامک ٹرمنالوجی عربی میں ہے، اسلام کی تھیم، اسلام کی اسپرٹ عربی زبان میں ہے. عرب کی زبان عربی تھی، قرآن کی زبان عربی ہے، مگر وہ عربی نہیں ہے جو عام طور سے بولی جاتی ہے. قرآن کی زبان فصیح و بلیغ زبان ہے. انہوں نے چند کلمات عربی کو ادا کر لینا اسلام سمجھا. لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے معنی بدل دیے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات بتا دوں. ایک امام ہے، میں چونکہ حوالے دے کے بات کر رہا ہوں اس لیے بمانگے دوہل بول رہا ہوں. امام ابن تیمیہ، یہ بہت بڑے امام ہیں ہمارے بھائیوں کے یہاں اور بہت بڑے عالم تھے. لیکن ہم شیعہ اثنا عشری کے لیے ان کے خیالات اچھے نہیں. رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. انہوں نے جانتے ہیں کیا ترجمہ کیا؟ علی کے ایک معنی اعلیٰ کے بھی ہے، بلند کے بھی ہے، اونچائی کے بھی ہے. علی کے بہت معنی ہے. انہوں نے ترجمہ کیا، رسول اللہ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بہت بڑا ہے. انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علی جو دروازہ ہے نا، علی کا مطلب اونچا، بہت بڑا، وہ دروازہ بہت اونچا ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ رسول کو صبح قیامت تک کا علم تھا. کہیں بعد میں لوگ پھر علی کا ترجمہ اونچا نیچا نہ کرنے لگے، لہذا ایک موقع غدیر پر فی بھی بدل لیا رسول نے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ والا علی مولا ہے. ہاذا یہ کلمہ اشاریہ ہے، ہاتھ اٹھا پکا یہ والا علی ہاذا. اب کوئی چکر نہیں ہے، ورنہ بعد میں ہی ترجمہ ہوتا میں جس کا مولا اس کا مولا بہت اونچا. صلوات پر محمد. وہ بیٹا پاپا نہیں آیا ابھی؟ نعرے رسالت، نعرے حیدری. دیکھیے ابھی میں مجلس کی اذان دے رہا ہوں، جماعت کا بھی وقت نہیں ہوا ہے. اس لیے کہ جماعت کا وقت جب ہوگا جب پورے لوگ باوضو ہو جائیں گے. ذرا ذکر علی کے وضو کر لیا جائے. یہ آپ سمجھ لیں، اس لیے کہ دین کو سمجھ لینا. امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ میرا شیعہ نہیں ہو سکتا جو عقل استعمال نہ کرے. وہ تو ہم لوگوں نے الگ ٹرانسلیشن شروع کر دیا، جو جتنا بڑا بیوقوف ہوتا ہے اس کو اتنا بڑا مومن مانتے ہیں. وزڈم عقل والا مومن ہوتا ہے، سمجھ نہیں سکے. ایک شاعر تھا جو رسول اللہ کے خلاف ہجو کرتا تھا. ہجو گالیاں نازیبہ کلمات کہتا تھا، شعر کہتا تھا. ہجو خدا قصیدہ
ایک ہوتا ہے ہجو. مدینے کا واقعہ ہے, مسلمانوں کو وہ دکھ گیا شاید, دوڑا کے پکڑ لیا, پکڑ کے ہاتھ پاؤں میں رسی باندھ کے لے آئے مسجد میں. کہ یا رسول اللہ یہ پکڑا گیا بد نصیب آج. یہ کون ہے؟ کہ یہ وہی شاعر ہے جو آپ کے خلاف نازیبہ کلمات, نازیبہ اشعار کہتا ہے, سب کرتا ہے آپ پر, سب کہتے ہیں عربی میں گالی کو. رسول اللہ نے دیکھا کہ یہ, ہاں یہ. حضور نے فرمایا یکتا لسانک, اس کی زبان کاٹ دو. یکتا لسانک, اس کی زبان کاٹ دو. وہاں پر ایک صاحب کھڑے تھے, وہی جن کی تلوار نکلتی تھی چلتی نہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کاٹ دے زبان. نہیں آپ زحمت کیجیے آپ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کاٹ دے. تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. ذرا آپ بتائیے تلوار سے زبان کٹتی ہے چھوٹی سی؟ احمق کو آئینہ کون دیکھا؟ یا رسول اللہ ہم کاٹ دیں. رسول نے کہا نہیں آپ بھی. آئینہ علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ جیسے ہی ابھی کہا تھا کہ مسجد کے دروازے سے علم کا دروازہ داخل ہوا. علی داخل مسجد ہوئے, رسول نے کہا یا علی یقت لسانک, اس کی زبان کاٹ دو. ٹکڑا آگے بعد میں پڑھوں گا, پہلے یہ سمجھ لے کوئی یہ نہ کہے کہ رسول اللہ نے علی کے علاوہ کسی کو موقع نہیں دیا. انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم کاٹ دیں, انہوں نے بھی کہا تھا ہم کاٹ دیں, مگر علی کو ڈھونڈا. اگر علی دوسرے کو رسول کہہ دیتے زبان کاٹنے کے لیے تو ناانصافی ہوتی. اس لیے کہ جب مرحب کا سر کاٹنا ہو تو علی کاٹے, شاعر کی زبان کاٹنا ہو تو آپ کاٹے. جو مرحب و انتر کو مارے گا بھائی شاعر کی زبان کاٹے گا. بھائی علی اس کی زبان کاٹ دیجئے. علی نے اس کو اٹھایا, اب وہ جو گٹھری میں بندھا ہوا تھا اٹھایا, لے کے باہر آ گئے. دیکھیے میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں, ابھی ہمارے مولانا یہاں کے امام جماعت ہیں, یہ اعلان کر دیں کہ باہر ابھی وٹوا اس چوک پر زبان کٹنے والی ہے. آپ کو معلوم ہے؟ مان لیجیے آپ میری بات, اس مجلس میں 2-4-5 آدمی رہ جائیں گے, باقی پورا مجمع وہاں جائے گا, اس لیے کہ مجلس تو روز ہو رہی ہے, زبان کہاں کٹتی ہے. 2-4-5 پورے قسم کے لوگ رہ گئے تو رہ گئے, باقی سب وہاں چلے جائیں. وہی ہوا, رسول ممبر پر, پورا مجمع علی کے پیچھے چلا گیا. ہم ذرا دیکھیں علی زبان کیسے کاٹتے ہیں. علی آئے, انہوں نے مسجد کے صحن میں اس کو گٹھری کو رکھا, کھولا, کھول کے اس کی چٹی کو ایسے کر کے اٹھایا اور کہا اے بد دماغ جاہل, تو نے رسول اللہ کے خلاف اشعار کہا. میرے بھائی ذرا غور سے سنیے گا, شاعر تو اپنے کلام سے زندہ رہتا ہے, سورج کی طرف بھی تھوکا کرتے ہیں. محمد نے تیرا کوئی بگاڑا ہے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر شاعر تو اپنے کلام سے زندہ رہتا ہے, تو ان کے خلاف اشعار کیوں کہتا ہے؟ اس نے کہا یا علی صحیح بات کہو تو مجھ سے ہو گئی بہت بڑی غلطی, اگر آج موقع دے دو تو آئندہ کبھی نہ کروں گا یہ کہا. تو علی نے کہا پکا وعدہ ہے؟ کہا پکا وعدہ ہے. کھول دیا ہاتھ پاؤں, وہ کہا نکل لے. تو اب جو مجمع تھا اس کو دیکھ رہا ہے وہ شاعر, یہ علی آپ تو کہہ رہے ہیں نکل لو, انہوں نے دوڑا کے پکڑا ہے, پھر سے پکڑ لیا. تو ایک موو سائیکولوجی ہوتی ہے, کس نے مارا پتہ نہیں چلے گا. علی وہ اشارے کی زبان سمجھتے تھے. علی کہہ رہے ہیں چلا جا, اب وہ مجمع کو دیکھ رہا ہے, علی کو دیکھ رہا ہے. علی سمجھ گیا اس کی سائیکولوجی. علی نے کہا دیکھ وہ والا جو اونٹ ہے نا, وہ والا, ہاں کہا وہ میرا ہے, جا اس پر بیٹھ جا اور میں دیکھ رہا ہوں, تو نکل جا. وہ اونٹ میں نے تجھی کو دے بھی دیا. اب وہ اونٹ لیے, اونٹ ریگستان کا جہاز ہوتا ہے, وہ 1 2 3 ہو گیا. ادھر امت شکایت کا پٹارا لے کے چلی آئی, داخل مسجد ہو گئی. یا رسول اللہ ہم نے کہا تھا کہ زبان کاٹ دے, تو آپ نے علی کو دے دیا. دیکھا علی نے زبان کاٹا تو دور کی بات اونٹ بھی دے دیا. تو رسول اللہ نے کہا خاموش رہو, ہماری بات کا مطلب تم نہ سمجھے تھے, علی سمجھ گئے. میرا بھائی توجہ چاہ رہا, ہماری بات کا مطلب خوب توجہ کا تعلیم ہو, ہماری بات کا مطلب تم نہ سمجھے تھے, علی سمجھ گئے. میں کہوں گا یا رسول اللہ جب آپ کی موجودگی میں آپ کی بات کا مطلب یہ نہیں سمجھ رہے ہیں, آپ کے بعد بھی تو کوئی سمجھانے والی ڈکشنری ہونی چاہیے. جو آپ کی موجودگی میں نہیں سمجھ رہے ہیں, آپ کے بعد خاک سمجھیں گے, تو کوئی ڈکشنری تو ہو جو آپ کے قول کو سمجھا دے کہ ہم ڈکشنری چھوڑے جا رہے ہیں. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. صلوات پڑھنا محمد اور آل محمد.
सलामत रहे अली अली करने वाले अल्लाह, कभी जलील और रुस्वा न होने दे उनको जो अपने दहन से अली का नाम निकाले। हम सबका मौला अली अली, इनका बाबा अली अली, इनका बाबा अली अली, का बाबा अली अली, इनका बाबा अली अली, तुमका बाबा अली अली, नारे रिसालत नारे हैदरी। तो देखिए एक बात यहाँ फिर कह दूँ, बात आगे बढ़े। अभी मैं गया था एक जगह मजलिस पढ़ने, तो एक जगह क्या मतलब मजलिस ही पढ़ते ही, तो वो वहाँ उन्होंने कहा कि भाई मौलाना अपने शिया लड़कों ने मुझसे कहा, खैर नहीं थे, उन्होंने कहा मौलाना ज़रा अपने शिया नौजवानों को एजुकेट कीजिए। मैंने कहा बताइए कैसे करें? सब सही से बात है कि आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लेंगे, बताइए, इसलिए कि आवाम की बात भी सुननी चाहिए। कहने लगे देखिए जब मजमे में कोई नारा लगाता है नारा रिसालत, तो धीरे से कहते हैं या रसूल अल्लाह, नारा तकबीर तो धीरे से कहा अल्लाह अकबर, और नारा हैदरी से बोला या अली। तो क्या ऐसा नहीं लगता अल्लाह का नाम धीरे से लिया? ऐसा नहीं लगता है रसूल अल्लाह धीरे से लिया? चलिए आपने तो भरम रख लिया, लेकिन ये देखने में तो लगता है ना कि अल्लाह का नाम धीरे से, रसूल अल्लाह का नाम धीरे से और अली का नाम जोर से, लेकिन ये गलत भी नहीं है। इसलिए कि अगर झगड़ा अल्लाह के दुश्मन से होता तो अल्लाह अकबर जोर से कहते, झगड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह से होता तो हम या रसूलुल्लाह जोर से कहते। पूरी दुनिया में झगड़ा ही विलायत अली पर है। सलावत है मोहम्मद और आले मोहम्मद। रसूलुल्लाह ने क्या कहा? हमारी बात का मतलब तुम न समझे, अली समझ गए। अब मैं यहाँ आपसे तो नहीं कह सकता, मगर ये छोटे बच्चों से पूछ सकता हूँ, आप समझे कि नहीं? जब हमने पहले मरतबा पढ़े थे तो हमने तो नहीं समझे थे। ये क्या हो गया? उन्होंने कहा जबान काट दो, अली गए, उन्होंने खोल दिया, ऊँट दे दिया, वो चला गया। और जब लोग शिकायत लेके आए तो रसूल ने कहा हमारी बात का मतलब तुम ना समझे थे, अली समझ गए। हम क्या समझे? लेकिन रवायत को जब पूरे तौर पर पढ़ा तब पता चला। दूसरा दिन जब गुजरा तो जोहर के नमाज से पहले वो शायर आया मस्जिद के दरवाजे पर, या रसूल अल्लाह, वो कल वाला शायर, हाँ इजाजत है मस्जिद में आ जाओ। ये ज़हन में रहे कि अभी काफिर है लेकिन मस्जिद अभी अलाउड है। ये 8.5 हिजरी में आयत आई है सूरह बारात की, कि जो मुशरिकीन और कुफ्फार के लिए मस्जिद प्रोहिबिटेड हुआ है। आ जाओ आगे। कुछ कहना चाहते हो? कहूँगा, मगर पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाइए। ये क्या हो गया? रसूल ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गया, तो रसूल ने कहा बैठ जा। कहा या रसूलल्लाह बैठूंगा, मगर ये कि कल जब से गया हूँ न खाना खाया है, न सोया है, न आराम किया है। आपकी मदह में शेर कह रहा हूँ, अगर इजाजत है तो वो कसीदा सुनाऊं। रसूल ने कहा सुनाओ। किबला गवा बैठे, अरबी के हर सिलेबस में उस शायर का कसीदा आज सिलेबस में दाखिल है। हिजो का कलाम कहाँ चला गया किसी को नहीं मालूम। अब आप समझे रसूल ने क्या कहा था? हमारी बात का मतलब अली समझ गया तो तुम नहीं समझे। अली ने जबान काट दी। कौन जबान काटी? जो रिसालत के लिए गलत खुलती थी वो काट दी। किरदार अली ने मोहब्बत की जबान दे दी जो मधा में खुलने लगे। या अली, सैकड़ों सर्जरी के हाथ देखे, ये हाथ पहली मर्तबा देखा। सलावत पढ़ना मोहम्मद और आले मोहम्मद। जबान न जानना प्रॉब्लम का बात है। एक बेचारे बात आई थी बीच में सरदार जी की, तो वो बेचारे गए चाइना, चीन। अब जाहिर सी बात है कि चाइनीज जबान गए, हम भी हैं चीन, लेकिन अब चाइनीज जबान हमारी समझ में आती नहीं। आप लोग भी क्या समझे कि चाइनीज चाऊ माऊ क्या बोलते हैं? तो वहाँ गए तो वो गाइड मिले उनको, जो गाइड इंटरप्रेटर भी होते हैं, ट्रांसलेट करके जबान। तो सरदार जी घूमने लगे, तो कार हायर की गाइड वो
گھومنے لگے. یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ یہاں کی یونیورسٹی ہے. وہ بلڈنگ دیکھی, کہنے لگے یہ پارلیمنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ تو یہ ایسے ہے, یہ وہ ایسے ہے, وہ ویسے, سب ایک چیز دکھا رہا تھا. ایک بڑی خوبصورت بلڈنگ دکھائی. کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہاں کے سرکاری اسپتال ہے, ہاسپٹل. تو سردار جی ہندوستانی تھے, انہوں نے کہا سرکاری اسپتال ہمارے یہاں تو اچھا آدمی آ کے بیمار پڑ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ذرا اس کو بھی دیکھیں گے. گاڑی لگی, بریک لگا, لون میں اترے, گئے وہاں گئے. ادھر آپ جو دیکھا تو صاحب کیا بیڈ ہے, زبان نہ جاننے میں کہاں سے کہاں لانا چاہ رہا ہوں. ادھر بیڈ ادھر بیڈ, اور یہ ارے صاحب ذرا دیکھو, یہ تو انگلی سے ایسے دباؤ تو بیڈ اڑ جاتا ہے, بیڈ کھسک جاتا ہے. یہ اسپتال ہے کہ چھوٹا موٹا جنت ہے بھائی. اسی بیچ میں ایک مریض کا معائنہ سردار جی کر ہی رہے تھے کہ انٹرپریٹر نے, جو ٹرانسلیٹر تھا ان کا, انہوں نے دیکھا واش روم لکھا ہے. تو انہوں نے کہا سردار جی آپ 5 منٹ یا کھڑے رہو, میں آ رہا ہوں, فارغ ہو گئے. انہوں نے کہا جاؤ. تو سردار جی ذرا ٹہلتے ٹہلتے اس کے بیڈ کے قریب آ گئے. جب بیڈ کے قریب آئے تو وہ چائنیز میں کچھ بولا, چاؤ ماؤ کچھ بولا. وہ بولا, بولنے کے بعد 2-3 منٹ بعد مر گیا. سردار جی وہیں پر جمے کھڑے رہے کہ دیکھیں یہ ہمارا رشتہ دار تو نہیں تھا, ہماری زیارت میں اس کی روح تو نہیں اٹکی تھی. 2 بات کہی اور مر گیا. جو دونوں بات کہی تھی وہ سردار نے یاد کر لیا. تھوڑی دیر میں ٹرانسلیٹر آیا, انہوں نے کیا ہوا, کہا بھائی اس نے 2 بات کہی اور مر گیا, ذرا جلدی بتاؤ اس معنی, کیا وصیت کر رہا تھا, کیا کہا تھا, کہ یہ کہا تھا. تو ٹرانسلیٹر نے چاروں طرف دیکھا, سردار ہاتھ پکڑا کر نکل لو یہاں سے. کہلے ارے پہلے معنی بتاؤ کیا کہا تھا. اب کہلے بیوقوف پہلے باہر تو نکل, ورنہ پولیس آ جائے گی تو گرفتار ہو جائے گی. ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے سردار کے لے کے دوڑ گیا لون میں, گاڑی میں بیٹھا بھاگ گیا. انہوں نے کہا بھائی تم نے تو جلدی بھگایا کیوں؟ کہنے کہ اس کے مرڈر کا کیس تجھ پر آتا, تو نے مارا ہے اس کو. کہلے ہم نے مارا. کہلے میں تو وہاں سامنے کھڑا ہوا تھا, اس نے یہ 2 بات کہی اور وہ مر گیا. کہنے کہ تم چائنیز زبان نہیں جانتے تھے. وہ چائنیز میں کہہ رہا تھا سردار جی میرے آکسیجن پائپ پر کھڑے ہو گئے ہو, ہٹ جاؤ, سپلائی رک رہی ہے, میں مر جاؤں گا. تم زبان جانتے نہیں تھے, ہٹے نہیں, سپلائی رک گئی, وہ مر گیا. اگر زبان جانتے ہوتے, پتہ نہیں ہے یہ ارادتاً خون نہیں کر رہا ہے, نہ جاننے نے اس کو کیا کیا کروا دیا. عالم اسلام میں بھی وہی ہوا. ولایت علی کا جو سپلائی تھا آکسیجن پر, سقیفہ میں وہاں اتنا بوجھ رکھ دیا گیا کہ سپلائی رکنے لگی. کہیں القاعدہ پیدا ہونے لگے, کہیں طالبان پیدا ہونے لگے, صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد. معنی نہیں معلوم ہے. آج بڑے پیار سے کہتے ہیں, ہم آگے اپنے شروع وہی جہاں سے میں نے کل ختم کیا تھا. اہل بیت سے عداوت, بغض. نماز میں اگر آل محمد پر درود نہ پڑھیں, اچھا درود جو تقریر میں ہوتی ہے نا وہ الگ ہے, نماز میں بس یہی درود ہے, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اللہ کے آؤ, الولا کے آؤ, آنا تو وہی محمد. آپ کیا پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد, ہو گیا. اب وہ کہنے لگے کہ ارے یہ آل محمد پر تو صلوات ہے. کچھ لوگوں نے نماز میں 40 دن تک روک بھی دیا تھا, جو لوگ تاریخ جانتے ہیں. بعد میں جب بزرگ صحابہ نے کہا کہ نماز تمہاری گئی تو پھر جاری کیا, ہے نا. آج نہ جاننے نے اتنا جاہل بنا دیا, یا گھبرا کے پوچھتے ہیں کون اہل بیت, آپ اتنے بھولے ہیں. ساگ بیگن آلو پیاز پہچان لیتے ہیں, کون اہل بیت آپ کو نہیں معلوم ہے کون اہل بیت. توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی, اس کو کہتے ہیں اردو زبان میں تجاہل عارفانہ, جان بوجھ کر انجان بننا. آپ کو نہیں معلوم ہے کون اہل بیت. یا رسول اللہ ان کو اہل بیت سمجھائیے. کا سجدے کو طول دے کے سمجھایا ہے, روزے عید ناکا بن کے سمجھایا ہے, خطبہ ترک کر کے گود میں لا کے سمجھایا ہے. اور وہ لوگ جو کبھی اندر نہیں آتے ان کے لیے ایک دن سڑک پر نکل کے بتایا ہے.
देखिए आलम इस्लाम की बड़ी मोतबर किताब है सही मुस्लिम शरीफ, हजरत मुस्लिम नैशापुरी मुस्लिम शरीफ में वाक़या मुबाहला लिखते हैं कि जब रसूलुल्लाह को दावत दी गई मुबाहले में, फकुल तालो न दो अबनाना व अबनाकुम निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, तो उस वक्त बोलो 9 बीवियां थी। ये मेरे जुमले नहीं है, मुस्लिम शरीफ के जुमले हैं, शक हो तो जाके खोल के देख लीजिएगा। बोलो 9 बीवियां मौजूद थी और कुरान ने औरत मांगा था। औरत में पहला इतलाक आता है बीवी और माँ पर, तीसरे नंबर पर बेटी आती है। रसूल ने बेटी को लिया, अबनाना की जगह हसन हुसैन को लिया, अनफुसैना की जगह अली को लिया, मस्जिद के बाहर निकले। हालांकि उम्मत बड़े सच सजा के आई थी। ये बात बच्चे न समझेंगे, बुजुर्ग समझ लेंगे। जो आदमी वीआईपी भी हो और औलाद न हो, तो हर आदमी ऐसे के बेटा बनना चाहते हैं। काश हमको मुंह बोला बेटा बन लेते। तो पूरी उम्मत लाल पीले हरे रुमाल में सच के आ गई मस्जिद में। अब ना में किसको ले जाएंगे, हमारी तो चांस होगा ना। हसन हुसैन को लेके जब निकले तो पब्लिक ने कहा अरे हम जो सजा के या रसूल अल्लाह ये क्या हुआ? कहा ये अबनाना, और कहा हम का अबनाना। मस्जिद से बाहर निकले, मुस्लिम शरीफ के जुमले हैं, रसूलुल्लाह ने आसमान को देखा, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैत, ये मेरे अल्लाह ये है हमारे अहले बैती, ये है हमारे अहले बैत। लेके सड़क पर निकल गए, तो जुलूस की शक्ल में सड़क पर निकल गए। अब आप कह रहे हैं कौन अहले बैत? मस्जिद में दिखाया, मेहराब पर दिखाया, मिंबर पर दिखाया, अब सड़क पर लेके निकल गए। ये जो मोहम्मद लेके निकले हैं ये इनके अबना आना है, ये इनकी निसा आना है, ये इनकी अनफुसना है। आप इतने भोले हो गए कि आपको अहले बैत अभी तक दिखाई नहीं देते। अहले बैत हैं, कुरान में भी हैं, ज़बान रिसालत पर भी हैं, कौले मुस्तफ़ा में भी हैं, और दरवाज़ा जन्नत पर भी लिखे हैं। और कब से लिखे हैं मालूम है? जब आपके दादा पैदा हुए थे ना आदम, तो लिखे देखे थे। आदम का हर जायज़ बेटा जानता है अहले बैत कब से लिखे। एक सलवात तो इनायत कीजिए, बात आगे बढ़े। देखिए कुछ बातें मैं अपने नौजवान भाइयों को जरा सा मुंह में ज़बान वाली बता रहा हूँ, इसलिए कि यहाँ तक आते आते कहीं नदियाँ सूख जाएंगी। तो छोटे मोटे सवालात जो होंगे ना वो पब्लिक से होती है, वो जिनसे जवाब मिलने की उम्मीद है वहाँ पूछते ही नहीं हो जी। तो ये आप मजलिस का तसद्दुक है कि आपके जहन में ये बात पड़ी रहे तो अच्छा है। कौन अहले बैत? वैसे ही एक बड़ा अच्छा सवाल आपको आएगा, आपके 12वें इमाम की ग़ैबत समझ में नहीं आती। मेरे भाई जरा तवज्जो चाह रहे हैं जुमले पर, आपके मेरी तरफ तवज्जो रही है, आपके 12वें इमाम की ग़ैबत समझ में नहीं आती। सवाल का उठान तो इतना प्यारा है जैसे 11 को समझे बैठे हैं। खाली 12वें की ग़ैबत समझा दो। अरे बद दिमागो, तुम्हें गदीर के उजाले वाला तो अभी तक समझ में ना आया, ग़ैबत के पढ़ने वाला क्या समझोगे? वलिये असर के जल्द ज़हूर के लिए बुलंद सलवात। अच्छा, मजलिस में नौजवान भाइयों की तादाद ज़्यादा है, लिहाजा एक बात पर कहूँ, आपने बहुत अच्छा लानत का नारा लगाया, बड़ा सवाब कमाया। लेकिन एक बात याद रखें, मजलिस के मजमे के लानत का नारा वही है जो उन्होंने लगाया, पर दुश्मनाने अहले बैत लानत, है ना? या अगर आप और आगे बढ़ना है, कातिलीन फातिमा पर लानत, दुश्मनाने रसूल पर लानत, अली पर लानत। आप अगर
اگر نام جانتے بھی ہوں تو پلیز جلدی نہ کیجیے، اس لیے کہ ایک آدمی کو نامزد کیجیے گا تو ایک ہی آئے گا، بقیہ لوگ بچ جائیں گے، تو پوری جماعت کو لے کے چلیے۔ سمعت بذالک فرضیت میں قاتلین حسین میں وہی ہے، وہ بھی ہے جس نے ذبح کیا، سمعت جس نے سنا اور احتجاج نہیں کیا، تو پوری جماعت کو لیجئے گا نا۔ تو مجمع میں اب میں آپ کو قاتل زہرا کا نام تک بتاؤں گا، لیکن اس کا اسٹائل ہوگا، آپ نام بھی سمجھ لیں گے، کسی کو نام پتہ بھی نہ چلے گا، اس لیے کہ کچھ کام ہمارا ہے، کچھ کام علماء کا ہے، کچھ کام زمانے کا ہے، کچھ کام سوشل میڈیا کا ہے، سب کام اپنے سر نہ لیجیے، بانٹیے کام۔ میں منہ میں زبان دینے والی بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، جیسے فدق زہرا کا لیا گیا، یہ بھی حسد کا حصہ تھا، اس لیے کہ فدق ایک بہت بڑا باغ تھا، وہ اس کی پوری ہسٹری آپ جانتے ہیں، تو اس کو لینا اس لیے ضروری تھا کہ وہ اہل بیت کی اکونومیکل کنڈیشن کو بہت اپ رکھتا، مجمع کو در علی سے کھینچنا تھا، لہذا اس مال پر قبضہ کر لیا۔ رسول اللہ جو ہبہ نامہ لکھ کے گئے تھے اس کو پھاڑ دیا، جو بھی ہونا تھا ہو، اب لے لیا فدق۔ تیسری سرکار میں وہ داماد کو دے دیا گیا، آدھا ان کو دے دیا گیا، بٹتا رہا، کھٹتا رہا، چلتا رہا سب کو۔ چوتھا دور علی کا آیا، تو اب علی نے کیوں نہیں لیا؟ سوال ہے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فدق کا مقدمہ سمجھے، 1000 وجوہات اس کی میں ممبر سے پڑھ سکتا ہوں، 1000، مگر صرف ایک بات سمجھیے جو ان جنرل ہے، آپ سمجھ لیجیے۔ مقدمہ ہے زہرا اور غاصبین فدق کے مقابلے میں، علی کی موجودگی میں کیس اپنا پلیٹ کیا ہے جناب زہرا نے، علی موجود تھے تو علی وکالت نہیں کر سکتے تھے، ہر مقدمے میں آپ اپنا وکیل رکھ سکتے ہیں، کچھ وجہ سمجھے آپ، علی نے اپنا کیس، زہرا نے اپنا کیس 4.5 گھنٹے میں پلیٹ کیا ہے نا۔ علی کیسے لے لیتے سنیے، کیس مقدمے کا فلسفہ جانتے ہیں، کورٹ کچہری دیوانی کبھی گئے ہیں؟ نہیں گئے، کبھی نہیں گئے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات۔ وہاں زمین جائیداد کا جھگڑا، فوجداری، مار پیٹ، کرمنل کیس کچھ ہوتا ہے، تو گئے اور اس میں ڈیٹس پڑھتے ہیں، آگے تشریف لے آئیے، آگے تشریف لے کر آپ حضرات بھی تھوڑا آگے چلے آئیے، سلامات پڑھتے ہیں، آگے چلے کسی شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا تھا کہ راتوں کے چور دن کے اجالے میں کھا گئے، راتوں کے چور دن کے اجالے میں کھا گئے، رکھ کر ملوکیت کے پیالے میں کھا گئے، بدلاؤں کیا کہ تخت حکومت کے بھوکے لوگ باغ فدق کو تیننے والوں میں کھا گئے۔ سنیے، انڈین پینل کوڈ جوڈیشری، یہ قانون آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہاں گئے، معلومات ٹائٹل چل رہا تھا جائیداد کا، تو جج نے ڈیٹ ڈال دیا کہ آج 3 جنوری کو آپ حاضر ہوئے، اس میں ڈاکومنٹس کچھ اور لگیں گے، اب ڈیٹ پڑ گیا 1/4/2022، وہ اس دن ہوئے، پھر وہ 6 مہینے کا ڈیٹ اس نے دے دیا، اگلا ڈیٹ دے دیا، یہ ڈیٹ پڑھتے ہیں، اسی ڈیٹ میں وکیل اپیئر ہوتا ہے اور وہاں جیرا ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، ڈیٹ سے پہلے مقدمے کی سنوائی نہیں ہوتی۔ بات آگے کروں گا مگر یہ بتائیے کہ اتنی بات سمجھے کہ نہیں، جو نیا ڈیٹ پڑ گیا ہے جب تک وہ ڈیٹ نہیں آئے گا اس سے پہلے سنوائی نہیں ہوتی۔ باغ فدق کا چیپٹر علی نہیں کھول سکتے تھے، آپ پورا خطبہ فدق بی بی سیدہ پڑھیے، جب فدق کا پورا مقدمہ فائنل منزل پر آ گیا کہ نہیں ملے گا تو سیدہ نے اگلا ڈیٹ ڈال دیا اس مقدمے میں۔ میرے بھائی ذرا توجہ چاہ رہا ہوں، بی بی سیدہ نے ایک مرتبہ مڑ کے
جو عورتوں کے ساتھ گئی تھی ان کو کہا چلو، اور کہا تم سن لو، اب میں اپنا یہ قضیہ محشر میں اللہ کی عدالت میں رکھوں گی، اب تو ہوگا میں ہوں گی۔ سیدہ نے اپنے کیس کا اگلا ڈیٹ محشر ڈال دیا۔ سیدہ کا خاص کیس تھا، پلیز انہوں نے کیا تھا، اگلا ڈیٹ دے دیا تھا۔ علی بیچ میں کیسے انٹرپشن کرتے۔ پھر مولا سے بھی کسی نے پوچھا ہے کہ مولا آپ نے لے لیا ہوتا، تو مولا نے مسکرا کے کتنا علمی جواب دیا، ہائے ہائے۔ مولا نے فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ مظلومہ کا صبر رک جائے، ظالم کا ظلم رک جائے۔ صلوات پڑھتے محمد اور آلہ۔ حکمت کی بات کل کہی تھی، اسرا دیکھیے آپ یہاں پر حسد جلن نے بغض نے لے لیا، لیکن وہ کام چونکہ اللہ نے کہا ہے، ہم نے ان کو کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے اور ملک عظیم بھی دیا ہے، اسی کا فائدہ ہوا۔ آج پوری دنیا میں جو لوگ مومن بن رہے ہیں اور محبان اہل بیت میں داخل ہو رہے ہیں، اس کے پہلے کھلے دروازے کا نام فدق ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ایک بہت بڑے عالم سرزمین دیوبند کے فاضل مبلغ اعظم کے نام سے شیعت میں یاد کیے جاتے ہیں۔ ان کا نام تھا اسماعیل، آگے کا نام انہوں نے بتا دیا، اسماعیل دیوبندی، بہت بڑے عالم، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑے عالم، اور ان کا مشہور لقب ہے مبلغ اعظم۔ کنورژن یہ شیعہ کیسے ہوئی، ان کی کتاب میں ان کی بایوگرافی لکھی ہے، اس کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ لاہور کے ایک گاؤں میں گئے مناظرہ کرنے، کس سے؟ شیعہ بھائی سے۔ عالم اتنا پختہ تھا یہ کہ شیعوں کو پسینے گرا دیے اس نے، بہت بڑا عالم تھا اور بڑا زودگو عالم، اتنے ہی ذہین تھے کہ ایک شخص ٹیبل کے ادھر بیٹھا تھا، ایک شخص اور یہاں پر اسماعیل بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا اسماعیل صاحب مجھے ایک لائن میں بتا دیجیے حرام اور حلال میں کیا فرق ہے؟ تو 1 2 3 4 بتہ ناپا، کہنے 4 بتہ حرام حلال میں فرق ہے۔ آپ اپنے بیٹھنے کی جگہ سے ان کے ٹیبل تک ناپ دیا، 1 2 3 4، کہنے 4 بالش کا فرق ہے حرام میں اور حلال میں۔ وہ سمجھ گیا، اس نے خاموشی اختیار کی۔ اتنے ٹیلنٹڈ ذہین آدمی، گاؤں کی بات، بلب نہیں، روشنی نہیں، وہاں معلوم یہ ہوا کہ وہ شیعہ عالم کو پسینے چھوڑا دیا اور چھوڑا دیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ اب وہ ایک صاحب تھے بیچارے گاؤں میں، سید صاحب، وہ نقوی سادات تھے، بوڑھے آدمی تھے، کھیتی کسانی کرتے تھے، بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر محب اہل بیت تھے۔ ایک بات کو پہلے جو لوگ مجلس میں دیر سے آئے ہیں ان کے لیے بتا دوں، دشمن اہل بیت کی پہچان ہے کہ وہ دشمن عقل پہلے ہوتا ہے، دشمن اہل بیت بعد میں ہوتا ہے۔ ویسے ہی محبان اہل بیت کی ایک پہچان ہے، وہ انگوٹھا بھی لگاتا ہے تو ذہنی اعتبار سے جاہل نہیں ہوتا، وہ مینٹلی ایجوکیٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ جو علی علی کرے وہ جاہل نہیں ہو سکتا۔ ایکیڈمک کوائلیفیکیشن اور ہے، مینٹلی کوائلیفیکیشن اور ہے۔ بے شک بے شک۔ نعرہ حیدری، وہ نقوی سادات تھے بیچارے، وہاں لوگ آئے کہنے کہ سید صاحب وہ اسماعیل تو آئے، انہوں نے دانت کھٹے کر دیے، وہ اب جا بھی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے لے چلو، تو انہوں نے کہا چلو، لالٹین ہاتھ میں لیا، ایک ہاتھ میں ڈنڈا لیا، چلے اسماعیل صاحب کہ چلو مجھے وہاں پہنچاؤ، ہاتھ میں لالٹین، ایک ہاتھ میں ڈنڈا، اس کو اگر کہیے تو خطابت کی زبان دے دوں، ایک ہاتھ میں ولایت کا چراغ، ایک ہاتھ میں تبرہ کا ڈنڈا۔ اسماعیل صاحب کہنے لگے استاد آپ آئے ہیں یہاں، اتنے بڑے عالم اسماعیل دیوبندی، لوگ دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتے ہیں، ہم کو معلوم ہوا کہ ہمارے گاؤں میں آئے ہیں تو گاؤں کھیڑے میں آپ کے جیسا عالم آ جائے بہت بڑی بات ہے، تو مجھے آپ سے 3 سوال کرنا ہے بس، چوتھا کچھ کرنا ہی نہیں، لیکن علامہ صاحب ہم بہت پڑھے لکھے نہیں، لہٰذا ہم کو گھما گھما کے جواب نہ دیجیے،
ہاں نہیں. یس نو. سننا میرے نوجوان بھائیوں, کیا جواب دیجیے گا؟ یس نو, ہاں نہیں. زیادہ گھمائیے گا نہیں. بولی کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا علامہ صاحب یہ بتائیے, رسول اللہ کی کوئی بیٹی تھی جن کا نام فاطمہ تھا؟ کیسے گھمایا ہوں؟ اس لیے کہ تاریخ نے کئی بیٹیاں, اب وہ تاریخی بحث چلی لکھنے دی, 3 تھیں 4 تھیں جو بھی تھیں. آپ ایک مانتے ہیں, انہوں نے 1 2 3 4 کی بحث ہی نہیں کی. انہوں نے کہا رسول اللہ کی کوئی بیٹی تھی جن کا نام فاطمہ تھا؟ انہوں نے کہا تھی. رسول اللہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام فاطمہ تھا, جو سب سے بڑی بیٹی تھی. اس سے بحث نہیں, بڑی تھی چھوٹی تھی, آپ نے کہا ایک بیٹی تھی فاطمہ زہرا. سرکار بہت اچھی. وہ رسول کی وہ والی بیٹی جن کا نام فاطمہ زہرا تھا, وہ دربار میں اپنا حق مانگنے گئی تھی. دیکھیے بات وہ تھی کہ ایسے ہو گیا تھا, انہوں نے کہا نہیں, گھمائیے نہیں. یہ تھا وہ تھا, یہ پیچ مچ, آپ لوگ عالم لوگ ہیں, آپ سمجھے گا. گئی تھی یس نو. مولانا پھنس گیا, کہلے کہ ہاں گئی تھی. ہمارے علم میں تھا, کہلے بس ایک آخری سوال ہے. بی بی فاطمہ جب گئی تھی دربار میں اپنا حق مانگنے, دیا گیا یا نہیں؟ اصل میں ہم گروہ انبیاء نوارث بنتے, کہلے دیکھیں وہ سب اتنا علم نہیں. آپ ہم جیسے جاہل کو ہم ہل چلاتے ہیں, کھیتی کی نہیں کرتے ہیں. ہم کو یہ بتائیے کہ بی بی فاطمہ جو اپنا حق مانگنے گئی تھی ملا کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا بھئی آپ ہر بات یہ سنو میں کو پوچھنے کی وجہ بھی, کہ لے وجہ آپ بتا دیجئے گا بعد میں, ہم کو نہیں اتنا جاننا ہے. ہم کو صرف اتنا جاننا ہے کہ زہرا جو حق مانگنے گئی فاطمہ, دیا کہ نہیں, وہ ملا کہ نہیں, ان کو دیا گیا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, دیا تو نہیں گیا. انہوں نے کہا اچھا حضور ہاتھ بڑھائیے, مسافہ کریں گے, اب ہم چلتے ہیں. کہنے کہ 3 سوال پوچھنے کا تم کو کیا فائدہ, کہ کچھ سمجھے نہیں. کہنے نہیں, ہم بہت دن سے اٹک رہے تھے, آپ کے اتنا بڑا مولانا آیا تھا ہمارے بستی میں, تو ہم آگے یہ 3 بات کنفرم ہو لیا, اب ہم جا رہے ہیں. بس جیسے کھڑے ہوئے, ہاتھ پکڑا مسافہ کے لیے اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مسافر سے ہاتھ الگ کیا, ایک ہاتھ میں لالٹین اٹھایا, ایک ہاتھ میں ڈنڈا اٹھایا, گھر سے باہر نکل گئے. وہ تو باہر نکلے, لالٹین کی روشنی میں وہ چلنے لگے, ادھر انما کا چراغ جلنے لگا ادھر. یہ بھائی اس نے 3 بات پوچھی اور پھر یہاں آئے تطہیر کیوں پڑھی؟ آئے تطہیر کے پڑھنے کا محل کیا تھا؟ کچھ پوچھا نہیں اس نے, 3 باتیں ہاں نہ میں پوچھی, اور اس کے بعد جاتے وقت اس نے آئے تطہیر کیوں پڑھی بھائی؟ تھوڑی دیر انہوں نے کہا آپ لوگ جائیے, ٹھیک ہے اب کل بات ہوگی, جائیے. مجمع کو رخصت کر دیا, بستر پہ آ گئے. کہنے کہ حضور کھانا, کہنے نہیں کھانا نہیں کھائیں, ہم کو ذرا کام ہے, ہم لیٹیں گے. لیٹ گئے بستر پہ. یہ جاتے وقت انما یرید اللہ کیوں پڑھائی؟ تو یہ اہل بیت رسول اللہ نے آپ کو ہر رجس سے پاک کیا, آپ تک کوئی برائی آ نہیں سکتی, اور وہ پیسہ پاک جو پاک کرنے کا حق ہے اہل بیت کے لیے آئے تھے. اچھا تو یہ اہل بیت کے لیے یہ موقع تو نہیں تھا سنانے کا, اہل بیت تو پاک ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. کہنے کے لیکن انہوں نے یہ پوچھا کہ بی بی فاطمہ گئی تھی اور ان کو حق دیا گیا کہ نہیں. جب میں نے نہیں کہا تو اس نے یہ آیت پڑھی, اس نے کہا کہ بی بی فاطمہ کو نہیں دیا گیا, تو ہاں دیا تو نہیں گیا تھا. تو بی بی نے مانگا, تو بی بی معصومہ تھی. قرآن کہہ رہا ہے طہرکم تطہیرا, تو اگر سیدہ کا تھا نہیں تو یہ مانگتی نہیں. ہدایت کے چراغ ایسے جلائے جاتے ہیں, حکمت سیکھیے. انہوں نے کہا سیدہ تک گناہ رزق قطع آ نہیں سکتا. تو بی بی نے مانگا, مطلب غلط نہیں مانگا ہوگا, اس لیے اگر ہم کہہ دیں کہ بی بی نے غلط مانگا
تو پھر قرآن غلط ہو رہا ہے. ارے اس بڈھے کو پکڑو یار, اس نے تو مصیبت پیدا کر دی ہماری. پتہ لگاؤ کہاں کا تھا وہ, کیا ہوا. کہنے لگے اگر میں یہ کہوں کہ بی بی سیدہ نے مانگا تو مانگا, تو اگر کہوں کہ غلط مانگا تو یہ تو دربار صحیح ہو جائے گا لیکن قرآن غلط ہو جائے گا. اس لیے کہ بی بی جھوٹ بولی, تھا نہیں, مانگا. قرآن کہہ رہا ہے نہیں, یہ جھوٹ بول نہیں سکتی, اس لیے کہ جھوٹ گناہ ہے, خطا ہے. تو انہوں نے کہا ہم ان کی مانے کہ قرآن کی مانے. رات بھر ٹہلتے رہے اسی ادھیر بن میں کہ بی بی تو کہہ نہیں سکتی, اور اگر میں کہہ دوں کہ بی بی جھوٹ بولی تو پھر آئے تطہیر پر عدم اعتماد, آئے تطہیر پر عدم اعتماد تو قرآن پر عدم اعتماد, قرآن پر عدم اعتماد تو جبریل پر عدم اعتماد, جبریل پر عدم اعتماد تو اللہ پر عدم اعتماد, اللہ پر عدم اعتماد تو سرحد کفر میں آ جائیں گے بھائی. انہوں نے کہا نہیں معاملہ خراب, بلا کے لاؤ ان کو. صبح پکڑا گیا, وہ آئے, کہنے لگے بھائی تم لوگ کلمہ کیسے پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. کہنے لگے ذرا ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر کے ہم کو پڑھا دو. یہ ہے کنورژن. کسی لائبریری نے اسماعیل دیوبندی کو چراغ نہیں دکھائے, ایک معمولی حسین کے عزادار نے خالی ہدایت کی چنگاری ڈال دی. عالم تھا, اس نے پھیلا کے علم لے کے شریعت قبول کر دیا. صلوات پر محمد اور آل محمد. پوری داستان ہے. آج جہاں جہاں بھی شیعت کے داخل ہو رہے ہیں لوگ, بے شک بے شک. اب سمجھیے سیدہ نے اپنے مقدمے کا اگلا ڈیٹ کیوں دیا تھا لمبا, علی نے باغ فدق کیوں نہیں لیا, حسن 6 مہینے تک رہے, بظاہر خلافت پر حسن نے کیوں نہیں لیا. شیعت میں داخلے کے دروازے کو علی بند نہیں کرنا چاہتا. صبح آج پوری دنیا الجھی ہوئی ہے, یہ کرے تو کیا کرے. سیدہ کے گھر پر آگ لکڑی آئی, یہ تو آئی, تاریخ میں ہے. اچھا ہماری کتاب میں کم ہے, جناب کی کتابوں میں بہت ہے. اس میں ایک روایت مسلم میں اور ابن داؤد میں ہے جو ایک شیعہ راوی سے ہے, سلیم ابن قیس ہلالی. باقی تمام روایتیں ہمارے بر صغیر کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, مولانا شبلی نعمانی, ضلع اعظم گڑھ یو پی کے رہنے والے, بہت بڑی علمی شخصیت ہے علامہ شبلی نعمانی. انہوں نے الفاروق میں ان کو ماننا پڑا کہ آگ لکڑیاں تو لائے تھے, اور یہ جملہ کہا بھی تھا, لیکن چنگاری لگا دی کہ نہیں دروازے تک, وہاں پر رک گئی. کہا, اس نے کہا, کیسے کہا, اٹک گیا معاملہ. ہاں یہ ہوا, جلایا تھا. اب کچھ لوگ تعویل کر رہے ہیں, ایسا پھنسے ہیں میرے بھائی, توجہ چاہ رہا ہوں یہاں سے ایک ایک لفظ توجہ کا طالب. پھنسے ہیں تو اب تعویل کر رہے ہیں, یہ ہو گیا تھا, بخار آ گیا تھا, تھرمامیٹر خراب تھا, فلاں تھا فلاں تھا. اب تعویلیں ہو رہی ہیں. سنیے, ایک گوگل پر ایک سائٹ ہے یوٹیوب, ہے نا, کوئی اتنا بڑا بچہ بھی واقف ہے نا سب واقف ہے. یوٹیوب پر ایک پاکستان کے بہت بڑے جینیس عالم ہے محمد علی انجینئر, مرزا محمد علی انجینئر. وہ کئی گھاٹ کا پانی پی چکے ہیں. وہ وہابی تھے, پھر اہل حدیث ہوئے, پھر بریلوی تھے, بریلوی رہے 22-12 سال, پھر کیا ہوئے. ابھی ان کا اعلان ہے, نہ میں وابی نہ میں وہابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فرقہ واریت پر 3 طلاق دے کے وہ ایک ان جنرل مسلمان بن گئے. بڑا جینیس آدمی ہے. دیکھیے بھائی ایک بات سمجھیے, نظریاتی اختلاف کو بتاؤ, اس میں بہت بڑا کام کر رہا ہے وہ شریعت کا, یہ بھی آپ سمجھیے. آپ کو اندازہ نہیں ہے, اس لیے کہ دنیا ہماری بات نہیں مانے گی جو ان کے گروپ والے ہیں, ان کی بات سمجھ میں آئے گی. آپ کو اگر کوئی دوسرے فرقے کا عالم گھما دے تو گھوم جائیے گا, نہیں گھومیے گا. دشمن اسی لیے آپ کے شکل میں
عالم پیدا کر کے بہکانے کا طریقہ بتا رہا ہے. لہذا لباس سے دھوکہ نہ کھائیے گا, پہلے پہچان لیجئے گا عالم میں ولایت کی خوشبو ہے کہ نہیں. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اب وہ بیچارہ محمد علی انجینئر کہتا ہے اب وہ دروازے پہ آگ لگی, انہوں نے کہا نہیں یہ روایت غلط ہے. یہ سیدھے سیدھے دروازے پر آگ کو انکار کر دو تو بہت سے لوگ بچ جائیں گے نا. تو اس نے کیا دلیل دی وہ سنیے, چاہیے کہ یوٹیوب پر ٹائپ کیجیے گا آ جائے. بہت سے لوگ سنے ہوئے ہیں, بہت سے لوگوں نے گردن ہلائی تو ہم سمجھ گئے وہ سنے ہوئے. وہ لکھتا ہے کہ دروازہ تھا ہی نہیں, اس لیے کہ اس وقت دروازہ ہوتا نہیں تھا. مکے میں مدینے میں اس وقت دلیل یہ ہے کہ مدینے میں حضور کے گھر جبریل تشریف لائے. دلیل دے رہے ہیں. تو جبریل امین جب آئے تو انہوں نے باہر سے کہا السلام علیکم یا حبیب اللہ. تو رسول نے جواب دیا علیک السلام یا روح الامین. ادھر سے سلام ادھر سے جواب, پھر سائلنٹ. تو رسول نے کہا روح الامین آپ اندر کیوں نہیں آتے. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ ایک پرابلم ہے, ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے. آپ جس کمرے میں بیٹھے ہیں وہاں پلنگ کے نیچے ایک کتے کا پلہ ہے, کتے کا بچہ ہے. ہم ہیں معصوم ملک, ہم وہاں نہیں جاتے جہاں کتے ہوتے ہیں. تو جبریل معصوم ہے تو محمد مصطفیٰ جبریل سے چھوٹے معصوم ہیں کہ بڑے معصوم؟ چھوٹے بڑے کی بحث تو بعد میں کیجیے گا. رسول اتنا بڑا معصوم ہے کہ ان کا چھوٹا بھائی جبریل کو پڑھاتا ہے. دیکھیے کچھ لوگوں کو بچانے میں رسول کے گھر میں کتا ہلا دیا. کیسے گاڑی پھنس رہی ہے کہ وہ کتے کا بچہ تھا, وہاں جبریل نہیں آئے. تم رسول اللہ نے کسی آدمی کو بلایا یا کچھ ہوا, کتا بھگایا, تو ایسا ہنسی اسی بھی آ جاتی ہے کبھی کبھی. لیکن کبھی ہائے ہائے دشمن اہل بیت کی بے بسی. کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے رسول اللہ کے گھر تک کتا پہنچا دیا. جبکہ معصوم کا گھرانہ یہ ہے کہ موجود ہیں چوکی کے نیچے اور پلنگ کے نیچے تو دور کی بات ہے, 60 فیٹ دور قبر کے باہر بھی کتا نہیں آ سکتا. بڑے بڑے لوہے کی زنجیریں نادر صاحب درانی کے ٹوٹ گئے مگر نجف اشرف تک کتا نہ پہنچا سکتا. تو خود کتا بن کے گیا, کہنے لگا ہم نے بڑی کوشش کی کتا پہنچا دیں. تو وہاں پر ایک بہت بڑے مرجع تھے, انہوں نے کہا بادشاہ مر بھی جائے گا تو تو اس میں کامیاب نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہاں کتا جا ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ اس لیے کہ وہاں کتا نہیں جاتا. اچھا یہ بات ہے, ہاں یہ بات. تو بتائیے چھوٹے بھائی نور کا ایک ٹکڑا طہارت کس معیار پر ہے کہ مرنے کے 125 سال کے بعد کتا حرم کے 60 فٹ دور ٹیلے پر جا ہی نہیں رہا ہے, اور یہاں رسول کے پلنگ کے نیچے کتا ہے. بات جمتی ہے. طہارت مصطفیٰ کس معیار پر ہے. خیر بیچارے بولے یہ کہہ کے کہ دروازہ ہوتا نہیں تھا, صرف فاطمہ کا دروازہ نہیں جلا. یہ عوام کو بتانے کے لیے کچھ لوگوں کو بچانا چاہا, رسول کے گھر میں کتا لائے, ایک غلطی کی. اب اگر آپ اجازت دیں تو میں تاریخی حوالے سے پروف کروں کہ دروازہ ہوتا تھا. سننا پسند کریں گے؟ میرے بھائی پہلی بات تو یہ کہ عرب میں اس وقت دروازہ ہوتا تھا. وہ جو انہوں نے کہا ہے ان کی تاریخی چوک ہے.
بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہم ان کی غلطی تو نہیں کہہ سکتے، مگر یہ کہ وہ ایک مرتبہ اور پڑھے. میں نے ان کو وہ واٹس ایپ پر میسج اپنا کر دیا، اپنے نام سے کر دیا پچھلے ہی سے، جواب ابھی تک نہیں آیا. کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ سے غلطی ہوئی، مگر آپ دیکھیے کہیں پر چوک ہوئی ہے. دروازہ ہوتا تھا اور پروف اتنے ایسے ایسے دیے ہیں میں نے کہ اس کو وہ کاٹ نہیں سکتا. یہ بہت پرانی بات ہے. ایک کتاب ہے رسول اللہ کے اس سن کی بات ہے جب حضور 6 سال کے تھے. مومن آل قریش میں ایک عالم لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو عبد المطلب نے بلایا اور کہا بیٹا اب میں بیمار رہ رہا ہوں. تاریخ سنیے گا میرے بھائی. اب میں بیمار رہ رہا ہوں تو تم یہ میرے بیٹے ہیں تمہارے چچا، ان میں سے پسند کر لو کن چچا کے ذمے تمہاری پرورش کروں. تم جن کو چن لو گے میں ان کو وصیت کروں گا تمہاری پرورش کی اور ان کو کعبے کی کنجی دے دوں گا. اگر کعبے میں دروازہ نہیں ہوتا تو پردے میں تالا نہیں لگتا. میرے بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ 6 سال کا سین ہے رسول کا. توجہ دیجیے گا میرے بھائی. اچھا وہ پھر ابو طالب کو چنا، وہ سب تاریخ الگ ہے، جانے دیجیے، مجھے اس سے بحث نہیں. اس کا مطلب تالا کنجی والا معاملہ کعبے میں تھا جب رسول 6 برس کے تھے. 34 سال کے بعد اعلان نبوت کیا ہے، ہجرت کی، مدینے آئے. 11 ہجری میں دروازہ جلایا گیا. سوچے 50-60 سال ہو گئے، اس سے پہلے دروازہ تھا. آئیے اب مدینے میں آئے. نہیں ذرا اور اس کے پیچھے کہیے تو چلے جائیں. ایک اور روایت پڑھ دیں پیچھے. یہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں یہ برادران اہل سنت کی کتاب میں آپ کو ملے گا، قصص الانبیاء. جہاں انبیاء ما سبق کے قصے ہیں وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹا تھے. ایک کا نام، بڑے بیٹے کا نام کیا تھا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام. چھوٹے بیٹا تھے ان کا نام کیا تھا؟ اسحاق بڑے بیٹا تھے، اسماعیل بڑے بیٹا تھے. یہ جان بوجھ کے میں نے غلطی نہیں کی تھی. اسماعیل ایک بیٹا ہاجرہ سے، سارا سے ایک بیٹا اسحاق، 2. اسحاق سے بنی اسرائیل چلے، اسماعیل سے بنی ہاشم. یہ ان کو بسا دیا تھا مکے میں. رسول اللہ نے اسماعیل کی فیملی کو، اسحاق کی فیملی ساتھ تھی. ایک دن ابراہیم علیہ السلام، قصص الانبیاء کے جملے ہیں، بھائیوں کی کتاب کے نام لے لیے. ہمارے یہاں شیعہ ایک رائٹر ہے جناب مظفر حسین خان، انہوں نے کتاب لکھی ہے معتبر حالات انبیاء. آپ کو اس میں بھی یہ واقعہ ملے کہ جناب ابراہیم شیخ الانبیاء کہلاتے ہیں. یہ ہے رسول اللہ سے 2200 برس پہلے کی بات. ٹھیک ہے، آگے کون؟ ابراہیم. دروازے پر آواز دی، دروازہ کھلا، دروازہ واہ ہوا. اگر پردہ ہوتا تو اٹھنا لفظ ہوتا، کھلنا نہیں. اس کا مطلب دروازہ اسماعیل میں در تھا. اچھا اور آگے پختہ دلیل لیجیے. ایک عورت نکلی، پوچھا اسماعیل ہے؟ کہا نہیں ہے، باہر گئے ہوئے. کب آئیں گے؟ کہا کہ کہہ کے تو نہیں گئے کب آئیں گے، آئیں گے کچھ دیر میں آ جائیں. تو کہا اچھا اگر اسماعیل آئے تو کہہ دینا کہ میں اسماعیل کا باپ ابراہیم آیا تھا ملنے. تو زوجہ نے یہ کہہ کہ ٹھیک ہے آپ جائیے، جب وہ آئیں گے تو ہم کہہ دیں گے. دروازہ بند کر لیا. سن رہے ہیں میرے بھائی؟ دروازہ تھا جب بند کیا تو اب ابراہیم علیہ السلام 2 قدم آگے بڑھے، پھر مڑے، کھٹ کھٹ کھٹ، پھر دروازے کو ہلایا، دروازہ پھر کھلا. توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی، اصل نقطہ یہاں پر ہے.
जब उस औरत ने दरवाजा फिर खोला इस्माइल की ज़ौजा ने, तो पूछा अब क्यों खटखटाया दरवाजा? कहा जब इस्माइल आए तो कह देना कि तुम्हारे वालिद इब्राहिम आए थे और उन्होंने ये कहा है कि दरवाजे का एक पल्ला बदल दो, या एक रवायत में है दरवाजे की चौखट बदल दो। वो कह के चले गए। थोड़ी देर में इस्माइल आए तो इस्माइल ने कहा रे मुझे ऐसा लग रहा कि मेरा कोई बुजुर्ग आया था यहाँ। कह लगे हाँ, एक बड़े चौड़े कलेजे के, बड़ी पेशानी थी, एक बुजुर्गवार थे, वो आए थे और अपना नाम इब्राहिम बता के गए थे। वो कह रहे थे कि तुम्हारे बाप हैं। कह रहे वो कह रहे थे हमारे बाप है, वो तो मेरे बाप हैं, इब्राहिम मेरे बाबा आए थे। हाँ, तो तुमने उनको रोका नहीं? कहले तुमने कब कहा था कि अब्बा आएंगे तो रोकना भी? जी ये भी होता है। इसलिए कि सब बात आप जिनको दुल्हन बना के लाए हैं पढ़ाइए नहीं। एक लड़के ने अपनी ज़ौजा से कहा जरा एक कप चाय देना जी, तो हाथ में कप लेके आ गई। तो उसने कहा भाई तुम्हारे माँ बाप नहीं सिखाए, चाय ट्रे में रख के देते हैं। वो ट्रे में लेके आई, कप को उछला, ट्रे में कहले ये क्या है? कहले तुमने ट्रे में मांगी है? ट्रे में। कहले भाई ट्रे में ये कप रखा जाता है। भाई तुमने, तुम्हारे माँ बाप ने तरबियत नहीं सिखाई? फोन लगा दिया अपने ससुर को, ससुर अब्बा आपने लड़की कोई तरीका नहीं बताया, वो तो दिमाग से काम नहीं लेती है। तो उधर से भी जवाब आया कि बेटा रिश्ता हुआ तो उस वक्त दिमाग की बात तो नहीं निकली थी। आपका मूड फ्रेश हो गया, सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। कहने लगे अरे तुमने रोका नहीं? कहा तुमने कब कहा था कि अब्बा आए तो तुम्हारे रोकना? अरे कमजर्फ ये क्या सितम किया तुमने? अरे तुमको ये मालूम नहीं कि वो नबी है, वो रसूल है, शेखुल अंबिया है, कितनी बड़ी शख्सियत को तुमने, अरे कितना देर हुआ, किधर गए होंगे? कहने लगे हमको नहीं मालूम। दोबारा उन्होंने फिर खटखटा के एक जुमला कहा था कि दरवाजे का चौखट बदल देना। नबी थे, नबी का इशारा समझ गए, फौरन तलाक का सेगा जारी किया, आजाद कर दिया। ये क्या मतलब कि ये बाप हुक्म दे के गया है कि इतनी बदअखलाक औरत के साथ रहना एक नबी के लिए मुनासिब है? शिया सुन्नी दोनों राइटर ने लिखा कैसे? आप दरे फातिमा में दरवाजे की इनकार कर रहे हैं, हम तो इब्राहिम के घर में दरवाजा दिखा रहे हैं। और आइए, घड़ी पर नजर पड़ गई, जल्दी जल्दी जरा वो दलील दे दूं आपको। मदीना आइए, ये वाकया तो सबको मालूम है कि मस्जिद में कई दरवाजे खुलते थे। तो जो हुक्म आया वो पर्दा गिराने का आया था या दरवाजा बंद करने का? अगर पटो वाला दरवाजा नहीं होता था तो बंद का हुक्म ना आता। किसी जबान में भी पर्दे के लिए लफ्ज बंद इस्तेमाल नहीं आता। बढ़ा दो, गिरा दो, झुका दो, उठा दो, ये आएगा, लेकिन पर्दा बंद कर दो। अच्छा, आप लोगों भी तो, आप लोगों के पास बाल बच्चे हैं, बीवी है, घर है, खानदान है ना? कभी आपने कहा अपने बच्चे से पर्दा बराबर करने के लिए, वो कहा पर्दा वो बंद कर दो? पर्दा बंद नहीं होता, पर्दा बराबर कर दो, सरका दो, उठा दो, गिरा दो, चढ़ा दो, यही होता है। वहां हंगामा है कि सारे दरवाजे बंद हो गए इल्ला एक दरवाजा अली। मुअर्रिख से पूछिए कि अगर दरवाजा था नहीं तो बंद क्या हुआ था मस्जिद? और आगे आइए, आखिरी, और वैसे तो दरवाजे पर 1 घंटा मजलिस पढ़ दूं, मगर हिमालय पहाड़ दलील सुनिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद। अरे भैया थके तो नहीं आप? हिमालय पहाड़ दलील सुनिए। फातिमा के घर में दरवाजे का इनकार करने वाले गौर से सुन लें। दरवाजा होता था, ऐदे इब्राहिम और इस्माइल से खाने काबा से गुजारते हुए मस्जिद नबवी तक की तारीख पढ़ दी। अब वो तारीख जिससे शिया, सुन्नी, हनफी, देवबंदी, बरेलवी कोई मसलक का आलिम इनकार नहीं कर सकता। इसको अल्लामा शिबली नुमानी ने भी लिखा है, असलम जयराजपुरी ने भी लिखा है ना, हमारे शिया राइटर्स ने भी लिखा है, सब ने लिखा है कि एक मौके पर रसूलुल्लाह को मेराज हुई
जिब्रील आए, कौसर से पानी लाए, हुजूर ने वुजू किया, गए काबा कौसैन और अदना की मंजिल से होके आ गए। अब कहानी दूसरी आई, जब आए तो क्या देखा, वुजू का पानी बह रहा था, जंजीर दर हिल रही थी। मेरे भैया, जंजीर पर्दे में नहीं लगते, दरवाजे में लगते हैं। भैया है किसी के अंदर इनका, छोटा बच्चा भी समझ गया होगा। बिस्तर की गर्मी बरकरार रही, वुजू का पानी बहता रहा, जंजीर दर हिलती रही। वो जो सिकड़ी होती है ना, वो 3 और 4 कड़ी की, वो उसको लगा के बंद करते हैं ऐसे या ऐसे, तो जब आप खोलिएगा तो उसमें कंपन होगा, थोड़ी देर के बाद वो साइलेंट हो जाएगा। लेकिन रसूल मिनटों की सवारी तो थी नहीं, घंटों से ज़्यादा लगा था मेराज। हम कभी मेराज की हिस्ट्री अगर आपने सुनी होगी, अगर क्या सुनी होगी, तो 2 घंटा से ऊपर का सफर है। चौथे आसमान पर 1.25 लाख नबी से मुलाकात है रसूल अल्लाह की, तो 1.25 लाख लोगों से मिलने में 1.25 मिनट लगेगा। कई नबी से मुसाफा किया है। इमाम सालबी अहले सुन्नत वल जमात के बहुत बड़े आलिम हैं, जिन्होंने तफसीर सालबी लिखी है। वहाँ रसूलुल्लाह ने बात भी की है अम्बिया से, वो भी लिखा है उन्होंने। और बात क्या की है वो भी सुन लीजिए। रसूल बीच में खड़े हुए चौथे आसमान पर और कहा, अम्बिया माँ सबक ये बताइए, आपको जो नबूवत दी गई तो अल्लाह ने कुछ शर्त भी रखी थी? कहा हाँ, शर्त रखी थी, आपके नबूवत की गवाही और आपके भाई अली के विलायत की गवाही। आज जो 4 क्लास पढ़ने वाले कहते हैं अलीउन वलीउल्लाह बिदअत है, जब अम्बिया ने कहा होगा कि हम अली की विलायत के इकरार करते हैं, तो अरबी में कैसे कहा होगा? अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह कह के जब नबूवत मिल जाती है, तो हम अगर कह दें तो बिदअत और हराम कहाँ से हो जाएगा? चले गए, वहाँ गए और जिब्रील से मुलाकात, वही काबा कौसान और अदना की मंजिल पर गए। वो नालैन समायत आओ, बैठे और बातें हुई और सेब दिया गया और नमाज पर डिस्कशन हुई। रसूल नमाज को शॉर्ट कराते कराते 5 पर लाए। ये सब 5 मिनट के खेल नहीं है। और जब आ गए तो यहाँ पोजीशन क्या है, जंजीर दर हिल रही थी, वुजू का पानी और बिस्तर की गर्मी, टेम्परेचर। बिस्तर में जब पाँव हाथ जिसमें डालिएगा तो थोड़ी देर जो वो चादर, लिहाफ, कंबल जो भी होगा उसका और बॉडी का टेम्परेचर मिल एक न्यू टेम्परेचर डेवलप होता है, उसको कहते हैं बिस्तर की गर्मी। हाउ कैन पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है कि वजू का पानी बहता रह गया? देखो भाई ये बात तो है, अगर आप इजाज़त दीजिए तो 3 मिनट में ये पढ़ूँ, वरना हमारा टाइम हो गया है। आप लोग की तरफ से इजाज़त है? आप लोग देखिए, ये मार्बल नहीं है बटुआ का, या वेट्रीफाइड टाइल्स नहीं है कि थोड़ी देर पानी बहेगा। ये रेतीली ज़मीन है। रेत का काम पानी पी लेने में बड़ी जल्दी है। अच्छा, वो भी हुजूर जो वजू करेंगे वो हमारी तरह से नलका खोल के जितना पानी ज़रूरी है, जब हमारे आलिम इतने मोहतात हैं, आप आयतुल्ला उज़्मा रूहुल्लाह मूसवी अल खुमैनी साहब के वजू की हिस्ट्री पढ़िए, तो एक हाथ से नल बंद करते थे, एक हाथ से पानी लेते थे, इसलिए कि वो पानी को ज़ाया नहीं होने देते। हमारे मौला अली ने खुद कहा है, वजू करो जवानों की तरह, नमाज पढ़ो बूढ़ों की तरह। जवानों की तरह मतलब झटपट झटपट जो होता है ना, तो वजू में झटपटाहट करो ताकि पानी ज़ाया ना हो, सब है ना। तो हुजूर ने पानी कोई 3 चुल्लू से ज़्यादा लिया नहीं होगा जो वाजिब है, और वो 3 चुल्लू पानी घंटों जाके आ गए, ये बहता कैसे रहा? अच्छा, जंजीर दर उसके भी हिलने का एक ड्यूरेशन होगा, फिर थोड़ी देर बस साइलेंट, मगर वो भी हिलती नहीं। इसका मतलब अब बिस्तर की गर्मी, भाई आधा घंटा के लिए बिस्तर छोड़ दो, फिर ठंडा हो जाए, और हमसे ज़्यादा ठंडा कौन बताएगा? हमारे मुजफ्फरपुर में 11 डिग्री है, हम तो वहाँ ठंडे का लुत्फ ले रहे हैं। ये हुआ कैसे? इसका मतलब कुछ किस्सा दूसरा है। आपकी इजाज़त है 2-3 मिनट पढ़ रहा हूँ। बात ये है कि ये मासूम जो हैं,
یہ حجت الہی ہے. بے شک بے شک. اور جب معصوم دھرتی سے اٹھا لیا جائے گا تو یہ دھرتی کا سسٹم رک جائے گا. ابھی جو پردہ غائب میں بیٹھا ہے اگر وہ اٹھا لیا جائے گا تو کائنات کا پورا سسٹم سائلنٹ ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ معصوم روح کائنات ہے. یہ میرے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. اے میرے نبی اگر علی کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو نہ ہم آپ کو خلق کرتے نہ ہم دنیا کو خلق کرتے. اور اے میرے نبی اگر فاطمہ کو خلق کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو نہ ہم آپ کو خلق کرتے نہ علی کو خلق کرتے. تو یہ ہے روح کائنات ہے نا. روح نکلتے کبھی دیکھا ہے کسی کی؟ اپنی تو نہیں دیکھا ہوگا, ظاہر سی بات ہے. روح نکل گئی تو ہاتھ کٹ جاتا ہے نہیں نا. آنکھ اگر کھلی ہے تو کھلی, ادھر ہاتھ ہے تو ادھر, پاؤں ٹیڑھے ہے تو ٹیڑھے, آدمی اوندھا ہے تو اوندھا. روح نکل گئی, جو پارٹ باڈی کے جہاں تھے فنکشن رکے. روح ڈال دیجئے تو جو ہاتھ یہاں رکا تھا وہ اب یہاں سے سٹارٹ نہیں ہوگا, یہیں سے سٹارٹ ہوگا. چلیے اور قریبی مثال دے دوں. یوتھ نوجوان بھائی, یہ سامنے گھڑی ہے نا, اس کے پیچھے ایک روح ہے 10 روپے کو ملتی ہے. کیا کہتے ہیں اس کو بولو بھائی؟ بیٹری سیل ہے نا. ابھی 10 بجنے کو 5 منٹ باقی ہے, ابھی نکالیے آپ. منٹ والا منٹ کی جگہ رک جائے گا, سیکنڈ والا سیکنڈ کی جگہ رک جائے گا, گھنٹے والا گھنٹے کی جگہ رک جائے گا. 10 منٹ روکنے کے بعد لگائیے تو بج رہے ہوں گے 10:05. لیکن اس میں 10 اور 5 نہیں بڑھیں گے. جیسے ہی سیل ڈالا منٹ والا وہیں سے شروع کرے گا, گھنٹے والا وہیں سے, سیکنڈ والا وہیں سے. اے میرے دوستوں, معراج کا یہ واقعہ ہے سچا, مگر ہوا کیا کہ حجت خدا 2 ہے, ایک ہے محمد ایک ہے علی. اللہ نے دونوں کو آتے ٹائم بلا لیا. علی کا سفر تھا میزبانی, رسول کا سفر تھا سرکاری. روح کائنات نکل گئی, کائنات کا سسٹم رک گیا. وضو کا پانی جیسے تھا وہاں رکا, زنجیر در جہاں تھی ویسے رکی, بستر کا ٹیمپریچر جیسے تھا ادھر محمد آ گئے سسٹم کام کرنے. علی کو بلایا تھا اس لیے کہ لہجہ تو جب بولنا ہے اللہ کو تو وہ تو متکلم ہے, مگر وہ کس کے زبان سے بولے گا؟ جس کی زبان کو اپنی زبان کہہ چکا ہے, لسان اللہ کہہ چکا ہے, اس سے بولے گا. تو علی کو ہی بلایا اس لیے کہ بات کرنے والا نہ ہو اور مہمان کو بلا لیا جائے. تو یہ کوئی بات نہ ہوئی. بڑے اچھے 4 مصرے یہاں پر مربوط ہو گئے کہ رکی ہے رفتار ماہو انجم, جہاں کی دھڑکن تھمی ہوئی ہے, خدا کے محبوب کی سواری فلک سے آگے نکل رہی ہے. تو علی ہے موجود اس جگہ پر نبی سے پہلے. تو پھر یہ کہیے علی کو معراج ہو چکی ہے, نبی کو معراج ہو رہی ہے. سیدہ کا ایک دروازہ پروف کرنے کے لیے گفتگو یہاں تک کھنچ گئی. تھوڑا سا وقت آپ کا زیادہ لگ گیا, میں معذرت خواہ ہوں, مگر اس وقت کو ضائع نہ سمجھے گا. اس وقت اور اوقات پر کل پڑھوں گا زندگی رہی تو, کہ بتا دوں گا اس اوقات کی کیا حیثیت ہے. بس میرے دوستوں, سیدہ کے گھر پر آگ لکڑی جمع ہو, جلتا ہوا دروازہ شہزادی پر گرایا. آج بھائیوں کے گلے میں ہڈی اٹک گئی, ورنہ پسلی کی ہڈی ایسے نہیں ٹوٹتی. آپ کو معلوم ہے شہزادی کا ایک لقب ہے ام المصائب. شہادت بی بی فاطمہ آخری دن کے مجلس سے پڑھے جائیں گے.
देखिए सैयदा उम्मुल मसाइब, यानी आज भी हमारी शहजादी को अजियत दी जा रही है। हुसैन के गम पर नुक्ताचीनी, शहजादी को अजियत, मजलिस की बेहतरामी, शहजादी को अजियत, अलम ताजिया की तौहीन, शहजादी को अजियत, ताजियत और पुरसे की बेहुरमती, शहजादी को अजियत। और जब शहजादी को अजियत हो तो बीबी कब्र में नहीं रहती। आपको मैं दो वाकया बताऊं, मजलिस खत्म हो जाए। एक वाकया ये है कि जब 28 रजब को हुसैन चले तो सैयदा कैसे बेचैन है और साथ निकल गई हुसैन के, वो देखिए आप। अब्दुल्ला इब्न सनान नाम का एक मौरिख है, वो कहता है शब आशूर भी हुसैन उतना परेशान नहीं थे जितना शब 28 रजब परेशान थे। जाहिर सी बात है, शब आशूर को तो मोहम्मद का घर लूटेगा ना, मदीना तो लूट गया 28 ही। कहते कि हुसैन रात भर में कई बार, कभी अम्मा की तुरबत पर, कभी नाना के मज़ार पर, कभी भैया हसन की तुरबत, दौड़ के आते थे, अम्मा की कब्र से लिपट जाते थे। कभी गए नाना के मज़ार पर लिपट गए। अनीस जैसे नफ्सियात के शायर ने बड़े कयामत के बंद कहे कि जब हुसैन कब्र सैयदा पर जाके कलेजे के बल लेट गए तो कब्र फातिमा से आवाज आई। अनीस उसको नकल करते हैं शेर में, क्या आवाज आई फातिमा की? हाँ बुलाओ मेरा अब्बास दिलावर है किधर, हाँ बुलाओ मेरा अब्बास दिलावर है किधर, वो फिदा है मेरे बच्चे पर मैं सदके उस पर, शिकवे गैर से वो है पर वो मेरा है पिसर, सुन के मादर की सदा फिर ये पुकारे सरवर, अभी रहवार को आगे न बढ़ाना भैया, याद फरमाती है अम्मा इधर आना भैया। अभी रहवार को आगे न बढ़ाना भैया, याद फरमाती है अम्मा इधर आना भैया। हाय हाय एहतियात देखिए, आके अब्बास ने सर रख दिया पाई ने मजार, आई जहरा की सदा मैं तेरी गुर्बत के निसार, अपने बच्चों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार, ध्यान भाई की मोहब्बत कर रहे हैं दिलदार, कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा, मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले। अल्लाह आपकी आवाजों पर रहमत नाज़िल करे, कोई गुर्बत में इसे मार न डाले। देखिए सैयदा गम हुसैन में फातिमा शरीक है, अज़ाए फातिमा में गुफ्तगू हो रही है, कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा, मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले बेटा। कहते हैं हुसैन रोते हुए रोज़ाए रसूल पाए। अनीस जैसा नफ्सियाती शायर एक बंद कहता है कि कब्र रसूल से आवाज आई, कई दिन से नहीं मादर को तेरी कब्र में चैन, रसूल की आवाज आई। अनीस कहते हैं कई दिन से नहीं मादर को तेरी कब्र में चैन, आई थी शब को मेरे पास ये करती हुई बैन, आई थी शब को मेरे पास ये करती हुई बैन, घर मेरा लुटता है फरियाद रसूल सकल है, सुबह को अपना वतन छोड़ के जाएगा हुसैन, कहने आई हूँ कि मुंह कब्र से मोड़ूंगी मैं, अपने बच्चे को अकेला तो न छोड़ूंगी मैं। इधर हुसैन चले, सैयदा साथ साथ चले, बाज़ादारों एक दकीके मसाइब का मजलिस तमाम। करबला में हुसैन, रन की जमीन बालों से साफ करने में फातिमा, पुश्ते खयाम पर गिरिया में फातिमा, लाशाए हुसैन पर फरियाद में फातिमा, यहाँ तक कि जब काफिला अहले हरम का चला है तो राह कूफा और शाम में फातिमा। आपने वो रवायत सुनी होगी रियाजुल कुद्स की कि नेज़ा जो खूली के हाथ में था हुसैन के सर का, वो नेज़ा जमीन में गड़ गया, बड़ी ताकत लगाई लोगों ने, नेज़ा उखड़ा नहीं जमीन से, तो लोगों ने सरदार लश्कर शिमर को खबर दिया कि जिस नेज़े पर हुसैन का सर है वो ज़मीन में धंस गया है, वो निकलता नहीं, कैसे बढ़ाऊं? कहा कि चलो मैं चलता हूँ,
तो अभी नेजा बढ़ेगा। क्या समझे आप? शिव नेजे के पास नहीं आया जिस पर हुसैन का सर था, अपने ऊंट के करीब आया, उसके पुष्ट से बड़े से ताजियाने खींचे, खोल के हवा में लहराया ताजियाने को, और मुड़ गया हमारे चौथे माँ। हवा ताजियाने को हवा में लहरा के कह रहा है, सैयद सज्जाद तुम्हारे बाबा क्यों रुके? कहो बाबा से कि आगे बढ़े वरना तुमको और हर कैदी को तड़पा दूंगा। एक मतलब जंजीरों के बजने की आवाज आई, बीमार एक करबला मुड़ गए बाबा की तरफ। बाबा आप क्यों रुक गए बाबा? सरे बोरीदा से आवाज आई, बेटा सीने पर सोने वाली सकीना उठ के पीछे। मेरे लाल किया मैंने मंजिल, जब तक सकीना नहीं आएगी। ज़ैनब उतरी ऊंट से, चली उधर को जिधर से काफिला आया था। चार तरफ सकीना सकीना सकीना, मेरी लाल कहीं है तो आवाज दे। घबरा रही है ज़ैनब। या अल्लाह, अगर सकीना न मिली तो ज़ैनब भैया को क्या जवाब? सकीना सकीना कहती हुई दौड़ रही जा रही है कि एक जगह क्या देखा, सड़क के किनारे एक नकाबपोश बीवी बैठी है, गोद में सकीना सो रही है, बीवी उसके पुष्प पर थपथपा रही। ज़ैनब ने गौर से देखा, ये तो मेरी भतीजी सकीना। ज़ैनब ने लपक के बच्ची को गोद में नहीं लिया, आवाज दिया, ए बीवी आप हैं कौन? भाई मजलिस खत्म हो गई, आप जरा नाम बताइए, बीवी आप हैं कौन? इस यतीम को आपने तरस खा लिया। सारे लोगों ने इसको तमाचे मारे, किसी ने ताजियाने मारे। इतना सुनना था, सैयदा ने चेहरे से नकाब पलट दिया। अम्मा की जान, सहरा को न पहचाना। ज़ैनब निपट गई, अम्मा आपका चमन उजड़ गया। भैया सैयदा सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुल यनक़लिबून। इलाही तेरी अज़मत व जलालत का वास्ता, जो हम में परेशान है उनकी परेशानी को दूर फरमा। हालात हाज़रा में हम सब की जान, माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाज़त। हे मेरे अल्लाह, तुझे बीबी सैयदा की अज़ा का वास्ता, तुझे आठवें इमाम गरीबुल गुरबा का वास्ता, जो आंखें गमे हुसैन में नम हुई उन्हें महशर में परेशान न होने। हे मेरे अल्लाह, हम सबको दुनिया में जिंदा रख तो मोहब्बत अहले बैत के साथ, दुनिया से उठा तो मोहब्बत अहले बैत के साथ। तमाम उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन कराम, नौहा खां, मदा खां, मरसिया खां, सोज खां, मातमदार, एक एक अज़ादार की हिफाजत फरमा। तमाम मराजा कराम की हिफाजत फरमा, खुसूसन आगाए सीस्तानी को तूने उम्र अता फरमा। वारिस करबला मुंतकी में खून हुसैन, हज़रत वली असर इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा। हम सबको इमाम के आवान अनुसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। क्या क्या न जुल्म ढाया गया तेरे बाद, क्या क्या न जुल्म ढाया गया तेरे बाद, क्या क्या न जुल्म ढाया गया तेरे बाद। दरबार में बुलाया गया बाबा तेरे बाद, क्या क्या न जुल्म ढाया गया बाबा तेरे बाद, क्या क्या न जुल्म ढाया गया बाबा तेरे बाद। बाबा सितम की इंतहा मुझ पर हो गई, बाबा तेरी जुदाई में जी भर हो सकी। मुझको बहुत रुलाया गया बाबा तेरे बाद, क्या क्या जुल्म ढाया गया
تعظیم کر سکے نہ وہ کر کے قبول کے اس گھر کا در جلایا گیا بابا تیرے
یوں چھوٹ نہیں دیکھی خاتون کوئی غم سے یوں چھوٹ نہیں دیکھی ایسی کوئی دنیا میں مصدوق نہیں دیکھی 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے دربار میں ظالم نے کی ایسی فضیلائی دربار میں ظالم نے کی ایسی فضیلائی کس طرح سے ٹوٹی بھی پھر لوٹ کے گھر آئی بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے روز رہی گھر میں ہے سے ہی چھپ چھپ کے روتی رہی گھر میں ہے سے ہی چھپ چھپ کے عصمت کی طرح خود بھی پردے میں رہے تیرے کچھ درد تیرے بھی بس جان جبسا ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے امام حسین حیدر حسین 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 امام حسین السلام علیکم یا نامل المؤمنین والنصیحۃ الوصیین السلام علیکم یا فاطمہ والبقاء سیرۃ النساء العالمین السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم والفضل العباس یا نامل المؤمنین السلام علیکم یا جميع شهداء کربلا وکیلان کربلا یتیمان کربلا السلام علیکم جميع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا و مولا السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا ایھا الشمس الشموس السلام علیکم من النفوس والمرفون بالنفوس السلام علیکم یا مغیث الشیعة والضوال فی ام الجزاء السلام علیکم یا سلطان یا نبی والعجم مولانا ابوالحسن یا علی بن موسیٰ الرضا روحی و جسم لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام
السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الجان، السلام علیکم یا امام زماننا هذا جل اللہ تعالی فرجک واصلح اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعل سارک واوانک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.